السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان شروع ہوتے ہی بڑی شدت کے ساتھ ایک مسئلہ اٹھا دیا جاتا ہے اور وہ ہے اعتکاف۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ اعتکاف کے حوالے سے کچھ ضروری گزارشات آپ کے ہاں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اعتکاف کا لفظی معنی ہے، بلکہ اصطلاحی تعریف ہے اعتکاف کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے مسجد کو لازم پکڑنا۔ یہ ایک مشروع سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سر انجام دیا، آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کے بعد اسے سر انجام دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس کا اہتمام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف ثابت ہے اور جائز بھی ہے، لیکن زیادہ تر اعتکاف کا سلسلہ رمضان میں ہی ہوتا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اعتکاف کی کم از کم مدت کتنی ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے۔ اعتکاف کی شروط میں سے سب سے پہلی شرط جنابت، حید اور نفاس سے طہارت ہے۔ جو ہی کسی عورت کو حید آئے گا وہ فوری طور پر مسجد سے نکل جائے گی۔ پھر اسی طریقے سے اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نیت ہو، اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہو۔ بے شک مرد ہو یا عورت، اس کا اعتکاف مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے اگر احادیث کا جائزہ لیا جائے تو ہمارے پاس ایک طویل سلسلہ ہے احادیث کا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اعتکاف فرمایا تو مسجد میں اعتکاف فرمایا، آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف فرمایا تو انہوں نے بھی مسجد میں ہی اعتکاف فرمایا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ عورت جو ہے وہ گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2026، صحیح مسلم حدیث نمبر 1172۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرماتے تھے، اور پھر آپ کی ازواج مطہرات نے بعد میں اعتکاف فرمایا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2041 ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1173 ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ آپ کے ساتھ اعتکاف فرمائیں، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہو سکتا تھا۔ اور پھر اسی طریقے سے ابن قدامہ کی مغنی میں چوتھی جلد کے صفحہ نمبر 487 پر یہ روایت موجود ہے۔ ابن بطہ نے باقاعدہ طور پر فروع میں تیسری جلد کے صفحہ نمبر 176 پر یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ خواتین اعتکاف کی حالت میں ہوتی تھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حید کی حالت میں مسجد چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اعتکاف ایک تو مسجد میں ہوگا، اور اگر کوئی خاتون اعتکاف کی حالت میں حید کے مرحلے سے گزرتی ہے تو اس کو فوری طور پر اعتکاف جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اعتکاف اگر چھوڑ دیا جائے تو اس کا کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اعتکاف کے کچھ آداب ہیں۔ مثلا کچھ لوگ اعتکاف کو دن رات نیند کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں، بغیر ضرورت کے مسجد سے نکلتے ہیں، بلا وجہ یہ موبائل فون جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ لوگوں کی آمد و رفت ان کے پاس ہوتی ہے، پھر کھانا پینا کھلا، فضول کلام، اور پھر وضو میں سستی، اور یہ سمجھ لینا کہ
اعتکاف صرف بیٹھنے کا نام ہے، باقی انسان کچھ کرے یا نہ کرے اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ بڑی بڑی غلطیاں ہیں۔ پھر اسی طریقے سے کچھ لوگ اعتکاف میں دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ دوران اعتکاف وہ بوقت ضرورت بھی لوگوں سے نہیں ملتے، یہ درست نہیں۔ اعتکاف بنیادی طور پر ایک تربیت کا مہینہ ہے، ایک تربیت کا موسم ہے، اور اس کے لیے ہمیں لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے، مسجد میں رہنے کی عادت پڑتی ہے، بہت ساری بری عادتوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، انسان صبر کا عادی ہو جاتا ہے، دلی طور پر اطمینان ہوتا ہے، قرآن انسان کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، اپنا وقت اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، انسان کے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہاں پر میں ایک چیز کی طرف خصوصی طور پر اشارہ کرنا چاہوں گا، بلکہ دو باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ 20ویں رمضان سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں انسان پہنچ جائے، رات مسجد میں گزارے، اور 21ویں کی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 21ویں کی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر انسان جو ہے وہ اپنی اعتکاف والی جگہ میں داخل ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بات کی جاتی ہے نا خواتین گھر میں اعتکاف کریں، یہ سنت پتہ نہیں کہاں سے نکلی ہے۔ یاد رکھیے اعتکاف مرد کا ہو یا عورت کا ہو، صرف اور صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے۔ کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جو ہمیں بتاتی ہو کہ اعتکاف جو ہے وہ عورت گھر میں کر سکتی ہے۔ جتنی روایات ہیں وہ مسجد میں کرنے کی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ضروری مسائل آپ کو اچھی طرح سمجھ آگے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔